غسل میں موالات شرط نہیں ہے، وضو میں موالات شرط ہے۔ غسل میں آپ 3 حصے کرتے ہیں، جسم کے سر و گردن کو ایک دفعہ دھو لیتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے ایک مدت تک آپ جو ہے باہر رہیں، کچھ بھی نہ کریں، پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد آ کر جسم کا دایاں حصہ غسل کی نیت سے دھو لیں، پھر ایک مدت بعد جسم کا بایاں، تب بھی غسل صحیح ہے۔ وضو میں ایسا نہیں کر سکتے، وضو میں کئی در کئی انجام دینا چاہیے کہ بقول حضرت آیت اللہ سیستانی اور فن کہا جا سکے کہ اس نے غسل کے افعال کو بے در پہ انجام دیا ہے، دیکھنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ وضو کے افعال میں زیادہ وقفہ ڈالا ہے، یا بقول بعض وہ کہا کہ جس عضو کا آپ دھونا چاہتے اس سے پہلے جس عضو کو دھویا وہ خشک نہ ہو جائے، اس قدر موالات وضو میں شرط ہے لیکن غسل میں شرط نہیں ہے۔ دوسری چیز، غسل میں بدن کا اوپر سے نیچے دھونا شرط نہیں ہے، جس طرح سے چاہے آپ دھو لیں، دائیں سے بائیں، بائیں سے دھو لیں، نیچے سے اوپر مثلا آپ دھو سکتے ہیں، غسل میں یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن وضو میں شرط ہے، وضو میں چہرے کو بھی اوپر سے نیچے کی طرف دھونا واجب ہے، اور ہاتھوں کو بھی کوہنیوں کی طرف سے انگلیوں کی طرف اوپر سے نیچے کی طرف دھونا واجب ہے۔ یہ 2 فرق ہے۔ غسل میں پانی جلد تک پہنچانا ضروری ہے، غسل میں پانی کا جلد تک پہنچنا ضروری ہے، جسم کے کھال تک، لیکن وضو میں مثلا داڑھی ہے، اگر جلد ظاہر نہ ہو تو جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، داڑھی کے اوپر سے دھو لیا کافی ہے۔ اگر جلد باہر سے نظر آ رہا ہے تو پانی اندر جلد تک پہنچانا ضروری ہے، نہیں آ رہا، داڑھی گھنی ہے تو پھر داڑھی کو ہی دھونا کافی ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تمام غسلوں کا طریقہ ایک ہی ہے، جو بھی غسل ہو، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضہ، غسل جنابت، غسل میت، سب کا طریقہ ایک ہی ہے۔ پہلے سر و گردن کو دھونا ہے، پھر دائیں طرف کو دھونا ہے، پھر بائیں طرف کو دھونا ہے۔ کچھ احکام وضو اور غسل میں مشترک ہیں، وہ وضو میں بھی شرط ہیں اور غسل میں بھی شرط ہیں، جیسے قصد قربت، اللہ کی رضا کے لیے انجام دینا، غسل میں بھی ضروری ہے، وضو میں بھی ضروری ہے۔ اسی طرح پانی کا مباح ہونا، کہ پانی کا یا آپ خود مالک ہے یا کسی اور کا ہے، اس نے اجازت دی ہو آپ کو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہوگا مباح، تو یہ وضو میں بھی ضروری ہے اور غسل میں بھی ضروری ہے۔ بغیر اجازت کسی اور کے گھر سے، مثلا کسی اور کی ٹونٹی سے، کسی اور کی ٹینکی سے پانی لے کر وضو کریں یا غسل کریں، صحیح نہیں ہے۔ پانی مباح ہونا چاہیے، وضو میں بھی شرط ہے، غسل میں بھی شرط ہے۔ اسی طرح سے پانی کا مطلق ہونا وضو میں بھی ضروری ہے، غسل میں بھی ضروری ہے۔ پانی مطلق ہو یعنی اس میں کوئی اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل شدہ نہ ہو، نہ پانی کا رنگ تبدیل ہوا ہو، نہ پانی کا بو تبدیل ہوا ہو، نہ پانی کا ذائقہ تبدیل ہوا ہو، تو وہ مطلق پانی ہے، غسل میں بھی ضروری ہے، وضو میں بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے پانی کا پاک ہونا وضو میں بھی ضروری ہے، غسل میں بھی ضروری ہے۔ نجس پانی سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے پانی کے برتن کا مباح ہونا بھی شرط ہے۔ جس ٹینکی میں آپ نے پانی رکھا اور اس سے غسل کرے، وہ ٹینکی غصبی نہیں ہونی چاہیے، وہ ٹینکی یا آپ کی ہونی چاہیے یا پھر اگر کسی اور کی ہے تو اجازت ہونی چاہیے۔ مثلا جس بالٹی سے آپ وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں، وہ بالٹی ظرف، پانی کا جو ظرف ہے، برتن ہے، وہ بھی مباح ہونا چاہیے۔ اگر وہ بالٹی غصبی ہے، اگر وہ مگ غصبی ہے، اگر وہ ٹینکی غصبی ہے تو پھر وضو میں بھی اشکال ہے اور غسل میں بھی اشکال ہے۔ تو پانی کے برتن کا مباح ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سونے چاندی کا نہ ہو پانی کا برتن، اگر جس لوٹے میں آپ پانی رکھ کر وضو کرتے ہیں یا جس ٹونٹی سے آپ پانی لے لیتے ہیں، اگر وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے مثلا، یا کسی اور ظرف میں آپ نے جو سونے چاندی کو رکھ کر آپ وضو کریں یا غسل، تو وہ باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ وضو کا پانی اور غسل کا پانی جس برتن میں ہے مباح ہونا شرط ہے، سونے اور چاندی کا نہ ہو یہ بھی شرط ہے۔ اسی طرح سے
وضو میں بھی اور غسل میں بھی کوئی چیز جلد تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہو. کوئی سلیکشن ٹیپ لگا ہوا ہے, کوئی مثلاً جو ہے گریس لگا ہوا ہے, یا کوئی آئل پینٹ, یا کوئی ایسی چیز, کوئی کپڑا ہے, کوئی چیز ایلفی وغیرہ لگا, سمدمون لگا ہوا ہے کہ جو چپکا ہوا ہے اور پانی جلد تک نہیں پہنچنے دے رہا, تو یہ وضو میں بھی برطرف ہونا چاہیے اعضاء وضو سے, غسل میں بھی اعضاء وضو سے برطرف ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اسے پہلے اٹھانا چاہیے. یہ دونوں میں شرط ہے. اسی طرح سے اعضاء کا پاک ہونا بھی شرط ہے. غسل سے پہلے غسل کے اعضاء پاک ہونا چاہیے. جب آپ سر و گردن کو دھونا چاہیں تو پہلے پاک ہونا چاہیے. نہیں ہے تو پہلے پاک کریں, پھر اس کے بعد غسل کی نیت سے پانی ڈالیں. اسی طرح دایاں حصہ اسی طرح بایاں حصہ. وضو میں بھی یہی ہے کہ آپ چہرہ دھونا چاہتے ہیں پہلے سے پاک ہونا چاہیے, ہاتھوں کو دھونا چاہتے ہیں پہلے پاک ہونا چاہیے, سر کا مسح کرنا چاہتے ہیں پاک ہونا چاہیے سر, پھر اس کے اوپر. اسی طرح پیروں کا مسئلہ ہے. اور وضو اور غسل دونوں میں بھی یہ شرط ہے کہ افعال وضو اور غسل کو خود انجام دے, کسی اور سے مدد نہ لے. کسی اور سے کہیں کہ آپ میرے سر و گردن پہ پانی ڈالیں, میں غسل کرنا چاہتا ہوں, آپ میرے ہاتھوں پہ پانی ڈالیں, آپ میرے چہرے پہ پانی ڈالیں. کسی سے مدد نہیں لینا چاہیے, خود انجام دے, خود پانی ڈالیں اور خود ہی دھو لیں, خود ہی مسح کریں. یہ الگ بات کی اگر کچھ لوگ معذور ہیں, مثلا فالج ہیں, اپنے ہاتھ جو ہے ان کے ہاتھ کام نہیں کرتے, وہ جس میں خود نہیں کر سکتے جس کام کو, وہ مدد لے سکتے ہیں. مثلا کسی جگہ میرے ہاتھ کو اٹھا کے میرے سر پہ رکھیں تاکہ میں مسح کروں, یا میں پانی نہیں ڈال سکتا تم میرے ہاتھوں پانی ڈال میں وضو کرو. جو کام خود نہیں کر سکتے اس میں مدد لے سکتے ہیں, جو کام خود کر سکتے ہیں اس میں وضو میں بھی غسل میں بھی کسی سے مدد لینا صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے پانی کا استعمال نقصان دہ نہ ہو, یہ وضو میں بھی شرط ہے اور غسل میں بھی شرط ہے. اگر آپ کے ہاتھوں پہ کوئی ایسی بیماری خدا نخواستہ ہے یا کوئی زخم ہے کہ پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے اور آپ اسے بند بھی نہیں کر سکتے, تو وہاں پر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے وضوء جبیرہ نہیں کر سکتے تو آپ کو تیمم کرنا چاہیے. غسل میں بھی اسی طرح سے ہے. اگر زخم وغیرہ ہے, کوئی ایسی چیز ہے آپ غسل نہیں کر سکتے, اس کی جگہ آپ جبیرہ کر سکتے ہیں, غسل جبیرہ, تو اگر وہ بھی نہیں کر سکتے پھر آپ تیمم کریں گے. یہ وضو میں بھی شرط ہے, غسل میں بھی شرط ہے کہ پانی نقصان دہ نہ ہو. اگر پانی نقصان دہ ہے, بالکل آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے, تو آپ کو غسل کی جگہ اور وضو کی جگہ تیمم کرنا چاہیے.